عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر ہے، اور گود میں یہاں سر ہے، یہاں پر اس پوزیشن میں سر ہے، یعنی عائشہ صدیقہ ماں کی تھوڑی حضور کے سر پہ لگی ہوئی ہے۔ ایسے میں ماں عائشہ صدیقہ کے بھائی مسواک لے کر ان کے گھر آ گئے تو حضور نے مسواک کو دیکھنا شروع کیا تو ماں عائشہ فرماتی ہے، یہ سیاہ ستہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک دیکھی کہ حضور مسواک دیکھ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا حضور آپ مسواک پسند کرتے تھے، مسواک کریں گے آپ؟ تو آقا نے سر کے اشارے سے کہا ہاں کروں گا۔ تو میں نے مسواک اپنے بھائی سے لے کر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھوں میں لی تو مسواک سخت تھی، اور چونکہ اس وقت حضور علیہ السلام دنیا سے کوچ کرنے والے تھے، تشریف لے جانے والے تھے، تو میں نے کہا کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ حضور سے عرض کیا حضور اس کو نرم کر دوں؟ تو آقا نے ہمیں ہاں کر دو۔ تو وہ مسواک میں نے لی اور اپنے منہ میں چبائی، مسواک لی اور اپنے منہ میں چبائی اور چبا کے حضور کو دی۔ اس مسواک کے اندر میرا تھوک موجود تھا اور حضور نے اس کو بغیر دھوئے یوں ہی استعمال کیا۔ یعنی ماں عائشہ کہتی ہے یہ میری سعادت تھی کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں دنیا سے کوچ کرنے والے تھے، اس وقت میرا لعاب حضور کے منہ کے اندر گیا، یہ میری سعادت تھی۔ یہ ام المومنین کی شان ہے۔ اور حضور نے مسواک کی، وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جس حالت میں ماں عائشہ صدیقہ کے وجود ناز سے میرے آقا کا سر لگا تھا، حضور جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اسی حالت میں تشریف لے گئے۔ یعنی وصال ہوا ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی گود میں، اس حالت میں حضور نے وصال فرمایا۔ کوئی معمولی عورت ہے جس کے گود میں حضور کی روح بظاہر نکل رہی ہے، آقا علیہ السلام بظاہر اپنے دنیا کو بظاہر الوداع فرما رہے ہیں، تو حضور ماں عائشہ کی گود میں دنیا کو الوداع کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ذات ہے ماں عائشہ صدیقہ؟ حضور علیہ السلام کا جسم مٹی کو لگے تو مٹی عرش سے افضل ہو جائے، تو جس عائشہ کی گود میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں تو اس عائشہ کی شان کیا ہوگی، اس ام المومنین کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے ہی کے اندر آخری آرام گاہ حضور کی بنائی گئی، اور آج بھی میرے آقا ماں عائشہ کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ عائشہ کا حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک درود پڑھتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بہت روایتیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ نارمل حالت میں آپ کا وصال ہو گیا، ایک عام روایت یہی ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مروان نے ماں عائشہ سے دشمنی کی، مروان نے ماں عائشہ سے دشمنی کی، اور آپ کے جو ہے وہ آپ کو کہیں پر بلایا یا جہاں سے آپ کی گزرگاہ تھی وہاں تلواریں رکھ دی اور نیزے رکھ دیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا بچھا دیا، اور کپڑا بچھا کر جب میں عائشہ اس پہ سے گزری تو آپ کا کے وجود کو صدمہ پہنچا اور اسی میں آپ شہید ہو گئی۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے ٹھیک 48 سال کے بعد 17 رمضان المبارک کو وصال فرمایا، اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ یہ عظیم زوجہ محترمہ نصف صدی تک امت کی خدمت کرتی رہی۔ آپ سے 2210 حدیثیں کل آپ نے روایت فرمائی ہے، جس میں سے تقریباً 54 حدیثیں جو ہے وہ بخاری شریف میں کم و بیش موجود ہے۔ امام مسلم نے بھی تقریباً 68 روایتیں جو ہے وہ آپ سے لی ہے، یا 64۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کی روایت کردہ احادیثیں موجود ہے۔ اور آپ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا سن 58 ہجری میں، 17 رمضان سن 58 ہجری، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھا کر پھر جو ہے وہ صحابہ کی موجودگی میں رات کے وقت جو ہے جنت البقیع میں وہاں آپ کو اتارا، آپ کو وہاں آخری آرام گاہ تک پہنچایا جہاں پر تمام امہات المومنین کے مزارات موجود ہیں۔ آج بھی جنت البقیع میں تمام امہات المومنین کے مزارات ایک ساتھ ہے، وہیں پر آپ کو
جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے.